ان بے حیاؤں کو کوئی حیا کوئی شرم نہیں آئی. بغیرت تو یہ لوگ ہیں کہ جیسے وہ اسمبلی میں کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ یہ بغیرت تو تم لوگ ہو کہ ایک غریب آدمی کی بیوی کو ڈرائیور کی بیوی کو تمہیں اس کے 10 ماہ کے بچے کے ساتھ حوالات میں بند کر دیا. تو تم سے بڑا بغیرت کون ہے؟ تم بغیرت ہو، بے حس ہو، بے شرم ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ اقبال سبحانی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. امپورٹڈ حکومت نے 13 اگست کے لاہور کے ہاکی گراؤنڈ کے پی ٹی آئی کے جلسے کو رکوانے کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دلوا دی، اور یہ کہا گیا کہ ہاکی گراؤنڈ کے اندر جو آسٹرو ٹرف لگی ہوئی ہے وہ بڑی مہنگی اور وہ برباد ہو جائے گی. حیرت کی بات ہے کہ اسی مسلم لیگ نون نے 2014 کے اندر اسی ہاکی گراؤنڈ کے اندر جلسے کیے. نواز شریف نے کیے، شہباز شریف نے کیے، حمزہ شہباز نے کیے، رانا مشہود نے کیے، اور مختلف کالجوں سے یونیورسٹیوں سے سٹوڈنٹس کو لا کر تو وہاں پر پروگرام کیے. اور آسٹرو ٹرف اس وقت خراب کر دی گئی جبکہ آسٹرو ٹرف کی جو میعاد تھی یہ 2019 تک تھی، اور 2019 کو آسٹرو ٹرف ختم ہو چکی تھی. اب انہوں نے ایک ایسا بھونڈا جواز بہانہ بنا کر ہائی کورٹ میں رٹ کر دی ہے کہ جس کو کوئی بھی شخص جو سمجھتا ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ہر وہ کام کرتے ہیں کہ جس سے ان کی نہ کوئی ان کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، نہ کوئی ان کو کوئی حیا محسوس ہوتی ہے. یہ بس اندھے دھند جو ہے نا یہ فیصلے کرتے ہیں، اور اندھے دھند جو ہیں یہ معاملات کو آگے چلاتے ہیں بغیر یہ سوچے ہوئے کہ جب یہ بات اس کا بھانڈا پھوٹے گا اور جب حقیقت واضح ہوگی تو لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے. اصل میں ان کو لوگوں کی پرواہ ہی نہیں ہے. ایک نئی آسٹرو ٹرف کا آرڈر ہو چکا ہے، شاید ایک دو ماہ میں آ جائے گی، جس کی قیمت 14 کروڑ کے لگ بھگ ہے شاید. اور یہ جو آسٹرو ٹرف ہے جب یہ جلسہ ہوگا تو اس کو اکھاڑ کے تو سرگودا بھجوایا جا رہا ہے ہاکی گراؤنڈ کے اندر، اور وہاں پر جو کھلاڑی ہیں وہ اس کے اوپر پریکٹس کر سکیں گے. تو یہاں پر نئی آسٹرو ٹرف ڈالی جائے گی، اسی لیے اس آسٹرو ٹرف کو یہاں سے ہٹا کے سرگودا ہاکی اسٹیڈیم میں لے جایا جا رہا ہے. آج شہباز گل کو عدالت میں پیش کیا گیا اور مزید ریمانڈ کا تقاضا کیا پولیس کی طرف سے، جبکہ عدالت نے شہباز گل کا مزید جسمانی ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا، ان کی درخواست کو مسترد کر دیا. شہباز گل نے آج عدالت میں اپنی قمیض اٹھا کر عدالت کو بتایا کہ ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، اور ان پر تشدد کے ذریعے یہ بات اگلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ فوج کے خلاف جو بیانیہ ہے وہ عمران خان کے کہنے کے اوپر شہباز گل نے دی ہے. مگر شہباز گل اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں اور کسی صورت میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ بار بار ایک بات کرتے ہیں کہ فوج ہمارا سرمایہ ہے، اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ قابل فخر فوج ہے، اور ہمیں اس اپنی فوج کے اوپر فخر ہے. اور وہ بار بار انکار کرتے ہیں کہ انہوں نے فوج کے خلاف کوئی ایسی غلط بات کی ہے. مگر کیا کریں، میڈیا ہے کہ جو مسلسل اس بات کو اچھال رہا ہے، اور جن لوگوں نے فوج کے خلاف ببانگ دوہل میڈیا کے اوپر آ کے باتیں کی ہوئی ہیں ان کو نظر انداز کیا ہوا ہے. اور اس سے زیادہ خطرناک، میں اس دن ایک صحافی کی بات سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ جی اتنا بڑا ظلم کیا ہے شہباز گل نے. میں حیران ہوں کہ ان لوگوں کی اپنی کریڈیبلٹی کا بھی کوئی احساس نہیں ہے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. کیونکہ ماضی کے اندر مسلم لیگ نون کے تمام لیڈروں نے جو صف اول کے لیڈر ہیں، ان بشمول نواز شریف، ان سب نے فوج کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اداروں کے خلاف انتہائی گھٹیا زبان استعمال کی ہے. مگر آج تک کسی نے نوٹس نہیں لیا، آج تک انہیں کسی نے پوچھا نہیں. اب شہباز گل کو قابو کر کے تو اس کے اوپر غداری کا مقدمہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مگر آج عدالت نے پولیس کی جو درخواست ہے مزید ریمانڈ کی، اس کو مسترد کر دیا، اور شہباز گل کو آرڈر کیا کہ اس کو جوڈیشل کے اوپر جیل بھیجا جائے. اور اسی کے ساتھ پی ٹی آئی نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے کہ شہباز گل کی ضمانت کے لیے فوراً رجوع کیا جائے گا عدالت سے. اور کافی تعداد میں جب آج وہ عدالت میں آئے تو جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں انہوں نے ان کا استقبال کیا، وہ ان کے راستے میں کھڑے رہے. اور پھر اسی طرح پی ٹی آئی کے جو قومی اسمبلی کے سابقہ ممبر ہیں وہ بھی کھڑے رہے، علی نواز تھے وہاں پر، اس طرح اور بے شمار لوگ تھے. عمران خان نے بھی ٹویٹ کر کے شہباز گل کے ساتھ ہونے والے واقعے کی بڑی پرزور مذمت کی ہے. اور پھر شہباز گل کے ڈرائیور کو جس بھونڈے طریقے سے مطلب اس کی بیوی کو جو گرفتار کیا گیا، اور وہ 10 ماہ کا بچہ جو اس خاتون کے ساتھ تھا وہ چیختا رہا، مگر اس کو شہباز گل کے ڈرائیور کی بیوی کو بھی تھانے میں بند کر دیا گیا ہے، اور 10 گھنٹے 12 گھنٹے تک وہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ حوالات میں بند رہا.
اب نہ جانے یہ اس ڈرائیور سے کیا اگلوانا چاہتے ہیں، نہ جانے یہ شہباز گل کے ڈرائیور کی بیوی سے کیا اگلوانا چاہتے ہیں، آخر ایسی کون سی بات ہے؟ وہ تو محض ایک ڈرائیور تھا شہباز گل کا، جو شہباز گل کی گاڑی کو جہاں وہ چاہتے تھے وہاں وہ لے کے جاتا تھا، سرکاری اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا۔ مگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنی زیادتی کی ہے، اور پھر خاتون کی عزت کے دعوے کرتے ہیں کہ خاتون کی عزت کوئی نہیں کرتا، فلانا نہیں کرتا۔ مریم نواز کو جب نیب نے طلب کیا تو انہوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا، مسلم لیگ نون نے بشمول وہ جو ہے بلاول، اور اس نے کہا کہ بے غیرت ہیں، اسمبلی میں کھڑے ہو کے اس نے بے غیرت کا لفظ تک استعمال کیا۔ انہوں نے کہا یہ بے غیرت ہیں کہ جو ایک خاتون کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، وہ ایک خاتون ہے، نہتی عورت ہے، یہ ظلم کر رہے ہیں، اور فلاں فلاں اس قسم کی باتیں، اور پوری مسلم لیگ اچھلتی رہی کہ مریم جو ہے اس کو اکیلے وہاں بلایا گیا ہے، جبکہ مریم نواز اس کے بعد جلسوں کے اندر مردوں کے اندر کھڑے ہو کے تقریریں بھی کرتی ہے، باتیں بھی کرتی ہے، گپ شپ بھی لگاتی ہے۔ یہ ڈرامے باز لوگ ہیں، ڈرامے کرتے ہیں، اور یہ بھی انہوں نے ایک ڈرامہ۔ اور اب ایک ڈرائیور کی بیوی جو غریب بیچارہ ہو سکتا ہے 25 30 40 ہزار روپے تنخواہ لیتا ہوگا، اس غریب ڈرائیور کی بیوی کو تھانے میں بند کر دیا۔ مگر ان بے شرموں کو، ان بے حیاؤں کو کوئی حیا، کوئی شرم نہیں آئی۔ بے غیرت تو یہ لوگ ہیں کہ جیسے وہ اسمبلی میں کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ یہ بے غیرت تو تم لوگ ہو کہ ایک غریب آدمی کی بیوی کو، ڈرائیور کی بیوی کو تمہیں اس کے 10 ماہ کے بچے کے ساتھ حوالات میں بند کر دیا، تو تم سے بڑا بے غیرت کون ہے؟ تم بے غیرت ہو، بے حس ہو، بے شرم ہو۔ اب مسلم لیگ کی جو امپورٹڈ حکومت ہے، یہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کے لاہور کے اندر ہونے والے جلسے کو ناکام کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک جشن آزادی کے حوالے سے جو ایک جلسہ ہونے جا رہا ہے، جو اسلام آباد کے اندر جس کا پہلے فیصلہ ہوا، پھر اس کے بعد جب عمران خان نے حالات دیکھے تو پھر راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کے اندر اس کو منتقل کیا، پھر وہاں پر ٹی ایل پی نے اعلان کر دیا فیض آباد کے اندر، اور 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو میں ٹی ایل پی والوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ ایک دینی مذہبی جماعت ہیں، آپ کے لاکھوں کے اندر فالوورز ہیں، لوگ آپ کو مانتے ہیں، آپ نبی کا علم بلند کرتے ہیں، آپ نبی کا نام لیتے ہیں، آپ دین کا نام لیتے ہیں، اور ساری آپ کی جو گفتگو اور تقریریں اور آپ کا جو منصب، آپ کا جو موٹو اور آپ کا جو ایک ایم ہے وہ نبی کے جھنڈے کو بلند کرنا ہے۔ تو آپ اگر کسی جلسے کو سبوتاژ کرنے کے لیے سازش کریں گے تو مجھے بتائیں کہ عمران خان نے جب راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم سے بھی اپنے جلسے کو لاہور منتقل کر دیا تو آپ کی کیا کریڈیبلٹی رہ گئی؟ آپ کے بارے میں لوگوں کی کیا رائے رہ گئی؟ یعنی لوگ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ آپ کے فیض آباد کے جلسے کے اعلان کی وجہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کے جلسے کو سبوتاژ کرنا ہے، تو اب جب عمران خان نے وہ جگہ بھی تبدیل کر لی تو آپ کے پلے کیا رہ گیا ہے؟ آپ ایک مذہبی جماعت ہیں، فضل الرحمان خدارہ نہ بنے۔ سعد رضوی صاحب آپ کے والد کی بڑی عزت تھی، آپ کم سے کم فضل الرحمان بننے کی کوشش نہ کریں۔ فضل الرحمان اگر یہ کام کرتا ہے تو وہ اس نے منہ کے اوپر مٹی ملی ہوئی ہے، اور وہ تو یہ کرتا ہے اور کرتا رہے گا، اور ساری زندگی اس نے یہی کچھ کیا ہے۔ تو سعد رضوی صاحب کم سے کم آپ تو کم سے کم ہوش کریں، آپ عقل کریں، آپ کے اتنے فالوورز ہیں اور بڑے جینون لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ کو کم سے کم یہ باتیں، یہ طریقہ کار زیب نہیں دیتا۔ اور پھر مسلم لیگ نے تو غلاموں کی ایک فوج پائی ہوئی ہے، وہ جو بات اوپر سے کر دی جاتی ہے نواز شریف کی طرف سے، یہ غلام اس کو سجود ہو کر اور بالکل وہ سر جھکا کر اسی بات کو، اسی بیانیے کو پھر آگے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہ یہ کسی دلیل کو مانتے ہیں، نہ یہ کسی حق بات کو مانتے ہیں، نہ یہ کسی اصول کو مانتے ہیں، بس جو ان کی لیڈرشپ نے کہہ دیا یہ اسی کے پھر ناک سے پھر لکیریں نکالتے ہوئے اسی بات کو پھر یہ مانتے ہوئے اور انتہائی ہٹ درمی کے ساتھ ہی اسی بات کو پھر آگے چلاتے ہیں۔ یہ غلاموں کی فوج ہے، اور انشاءاللہ ایک دن یہ غلاموں کی فوج ختم ہوگی۔ یہ مسلم لیگ نون کی سیاست ایک دن پاکستان سے عمران خان ختم کر کے چھوڑے گا، اور میں وثوق سے کہتا ہوں کہ آنے والے انتخابات کے اندر پاکستان کی عوام جو کچھ ان کے ساتھ کرنے جا رہی ہے، جیسے پیپلز پارٹی کا نام پنجاب سے، کے پی کے سے اور بلوچستان سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے، اسی طرح مسلم لیگ نون کا نام جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے پنجاب سے اور ان باقی صوبوں سے ختم ہوگا انشاءاللہ۔ پنجاب حکومت نے 25 مئی کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے 12 تھانوں کے ایس ایچ او جو ہیں ان کو معطل کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اقدام کوئی ایسا سنجیدہ اقدام نہیں ہے،
یہ اقدام کوئی ایسا اقدام نہیں ہے کہ جسے دیکھ کر انسان یہ سمجھے کہ شاید اس سے کوئی انتظامیہ پولیس کوئی عبرت پکڑے گی. کبھی ایسا نہیں ہوگا. یہ 12 SHO آج معطل ہوئے ہیں، یہ کل پھر بحال ہو جائیں گے. میں پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سیریسلی اگر ان کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں، ان کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آغاز کا IG پنجاب سے کریں، جو سابق IG پنجاب تھے، اور پھر اسی طرح چیف سیکرٹری سے آپ کریں، اور جو بڑے افسران ہیں آپ ان سے یہ کریں، اور پھر اسی طرح جو ماڈل ٹاؤن کے جو ذمہ داران ہیں ان کو بھی قانون کے کٹہرے میں لائیں. نواز شریف نے اب ایک نئی بات، شرط ایک نئی رکھی ہے، اور وہ یہ کہا ہے کہ میں آنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک تو میری نااہلی کو جو تاحیات نااہلی ہے اس کو ختم کیا جائے، دوسرا چیف الیکشن کمیشنر جو ہے اس کو اپنی جگہ پر رہنے دی ہے، اس کو تبدیل نہ کیا جائے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پلینگ لیول فیلڈ مہیا کی جائے سب لوگوں کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں عمران خان صاحب سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ان کے دھوکے میں نہیں آنا. یہ دھوکہ دے کے صرف اور صرف اپنی نااہلی کو ختم کرانا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ پھر اسی ڈگر کے اوپر چلیں گے، اسی راستے کے اوپر چلیں گے، اور آپ کی یہ جو اس قدر جد و جہد اور محنت ہے یہ ساری ضائع ہو جائے گی. کسی طور پہ آپ نے اس قسم کی بات کو، اس قسم کی رائے کو آپ نے تسلیم نہیں کرنا، اور آپ نے اپنے موقف کے اوپر ڈٹے رہنا ہے. آپ کا ڈٹا رہنا ہی جو ہے وہ ملک اور قوم کی بہتری کے لیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.